یہاں سے بھی آواز نشر ہوگی اور وہاں بھی اخلاقی توانائیوں کا مظاہرہ کیا جائے گا. نعرہ لگائیے. ایسے نہیں, شیر ہندوستان آئے ہیں, شیر رضا آئے ہیں, مفتی سلمان ازہری آئے ہیں, تو ایسا استقبالیہ پیش کیجئے کہ اس میں اعتدال بھی ہو, احتیاط بھی ہو اور جوش عقیدت کا غلبہ بھی ہو. تو نعرہ لگائیں گے. تیار ہیں؟ ذرا کتنے تیار ہیں آپ مجھے بتا دیجئے گا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. آواز دوگنی کر دیجئے. یہ ٹھہر کے کہنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ زور سے بولیے. ماشاءاللہ آپ کا سینہ بہت مضبوط ہے, اس لیے کہ ایک محافظ ناموس رسالت کی زیارت کے لیے آئے ہیں آپ. تو کتنے تیار ہیں نعرے سے بتا دیجئے گا. میں یہ چاہتا ہوں جہاں پر آ کر ہم رکے تھے وہیں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. ہم رکے تھے کہاں آ کر؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس لیے کہ مجھے کوئی شعر اب یاد کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. حالات تو ایسے تھے کہ جو نان مسلم تھے وہ بھی ہمیں جیل میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ آپ ہی نے کہا یہ فلاں بات. ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی یاد کرا دیا. میرے عزیزو, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی. یہ آج کل کے معاملات نہیں, ابتدا سے حق اور باطل کے معرکے ہوتے رہے. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد. سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیل گئے تھے, قید میں تھے, تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد, میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے. میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں. میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی. بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا, لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے, مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا. مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے, پیروں میں چپل نہیں تھے, جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے, لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے. جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام, ان کا یہ معمول تھا. بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے, لیکن لوگوں کا ہجوم اور دیوانگی جو ہوتی ہے, باہر بیٹھا ہوا ہر آدمی مجھے لے کر کے ڈرتا بھی رہتا ہے. اتنی بھیڑ میں جاتے کیسے, آتے کیسے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, دیوانوں کو دیوانہ ہی سنبھال سکتا ہے اور پاگلوں کو پاگل ہی سمجھ سکتا ہے. میرے عزیزوں, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. سنا
کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہمیں یوں ہی نہیں دبایا جاتا, یوں ہی نہیں پکڑا جاتا. باطل قوتوں کو ہمیشہ اس بات کا ڈر ہے کہ کسی محلے سے محمد عربی کا شعر پھر کوئی بیدار نہ ہو جائے. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سلامت رکھی ہے, جہاں جہاں جائیں گے ہم ہر ایک کو بیدار کرتے جائیں گے, اور ہر قوم کو, ہماری ہر قوم کے بچے کو, ہماری قوم کے ہر بچے کو بار بار ہم یہ بتاتے جائیں گے کہ تم محمد عربی کے شیر ہو, کتے نہیں ہو. ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں, دنیا کی بوٹی اور روٹی کھانے والے کتے نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھو, ایک مثل مشہور ہے, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی چال بھول جاتے. تم خیر امت ہو, قرآن نے تمہیں خیر امت کہا ہے, یہ تاج تمہارے سر پر ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف, پچھلے انبیاء کرام اس بات کی تمنا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا. آج صرف اتنی بات میں کر کے جاؤں گا, نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. یہی شعر تو ہم نے پڑھا تھا, لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. کیا ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن باقی ہے, اسلام باقی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. ارے ہم تو اس وقت تک کہتے رہیں گے جب تک ہمارے گلے میں خرخراہٹ کی آواز باقی رہے گی. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. آپ سب کی ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے, تمہارے جوش کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو بہت برا حال ہوگا. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, عشق رسول کی دولت ہے, جوش و جذبہ ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ مجمع جو جمع ہوا ہے نامردوں کا مجمع تھوڑی نہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہوئے لوگ ہیں, لیکن تمہارے جوش اور جذبے کو اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو تمہاری زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اسی لیے اپنے جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو. تمہاری جوانی, تمہارا چال, تمہاری چال چلن دنیا داروں کے لیے نہیں ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک بات مجھے بتاؤ نوجوانوں, اگر تمہاری زندگی اس بات پر آ گئی تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یہ طے کر کے جاؤ, ہمارے پاس جو کچھ ہے, ہماری جو سانسیں چل رہی ہے, یہ بھی نام مصطفیٰ پر. حضور کا نام نہ ہو تو ہماری عزت کیا, ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نکال دیا گیا تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں, کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس لیے ایک بات, گانے باجے تماشے, یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خرافات کرنا, گیم, نشہ, اس سب چیزوں سے توبہ کر لو. اور ایک بات اس بات پر آ کر جم جاؤ, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے.
اور आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ, जमीन और जमान, मकीन और मकान। अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, हम सब की जुबान। बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज है? झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, हमारा वो मजहब नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर, कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या